رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، درمیانی عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ جو گزر گیا، اللہ تبارک و تعالی ہماری وہ عبادتیں قبول فرمائے۔ جو ایام باقی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں اپنی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور رمضان المبارک یعنی اللہ تبارک و تعالی کے اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ عنوان حقوق القرآن ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے 35 طرح کے عنوانات میری نظر سے گزرے ہیں۔ مثلا آداب قرآن، اعجاز قرآن، تلاوت قرآن، تدوین قرآن، حقوق القرآن، عظمت قرآن، فضیلت قرآن، اور ان میں سے ہر ایک جدا مستقل عنوان ہے، اور ان میں سے حقوق القرآن کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی سے علماء کرام نے 5 حقوق قرآن کریم کے ایسے بتائے ہیں جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی امتی سمجھتا ہے، تو ایسے آدمی سے قرآن کریم 5 طرح کے حقوق طلب کرتا ہے، اور یہ حقوق اس پر لازم ہے، کوتاہی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان 5 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن کریم کو منزل من السماء سمجھے، کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں منزل من السماء، منزل من اللہ۔ ہمارے علماء کرام تو کہتے ہیں یہ شرح عقائد کے اسباق ہے، لیکن میں نے بہت آسان کیا ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور منزل من السماء ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اقرار کرنا بھی لازمی ہے کہ جس طرح یہ کتاب الہی ہے اسی طرح یہ کلام الہی بھی ہے، اور یہ کلام الہی ہونا صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے، باقی کتابوں کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ یعنی باقی کتابیں کتاب الہی ہے، کلام الہی نہیں۔ قرآن کریم جس طرح کتاب الہی ہے اسی طرح کلام الہی بھی ہے۔ کتاب کتابت سے ہیں، لکھنے سے ہیں، اور کلام تکلم سے ہیں، گفتگو سے ہیں۔ آپ تورات کو کتاب الہی کہہ سکتے ہیں، کلام الہی نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا تکلم نہیں ہے، تورات کے تختے لکھے ہوئے آئے ہیں۔ اور انجیل کو آپ کتاب الہی کہہ سکتے ہیں مگر کلام الہی نہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نے اس کو گفتگو نہیں فرمایا ہے بلکہ وہ لکھا ہوا آیا ہے۔ زبور کا بھی یہی حال ہے، وہ کتاب الہی ضرور ہے، قابل قدر ہے، انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مگر کلام الہی ہونے کی حیثیت اسے بھی حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لکھی لکھائی اس نبی کو پہنچ گئی ہے۔ وہ کتاب الہی تو ہے مگر کلام الہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کتاب الہی بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے، اس لیے کہ جو کچھ رب نے تکلم فرمایا وہی ہماری کتاب ہے، جو کچھ رب نے بولا وہی ہماری کتاب ہے، جو کچھ ہمارے رب نے ارشاد فرمایا وہی ہماری کتاب ہے۔ گفتگو کو، بولنے کو، بات کرنے کو کلام کہتے ہیں، تو یہ کتاب کلام الہی ہو گئی۔ یا دوسرے الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ 23 سال تک قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا گیا،
23 سال تک رب نے جو تکلم فرمایا ہے، 23 سال تک جو کچھ تکلم فرمایا ہے وہی الحمد سے والناس تک ہے، اور وہی کلام الہی ہے۔ یہ 23 سال کے الفاظ تو علماء سمجھانے کی خاطر کہتے ہیں، ورنہ علماء کرام نے اس کی کوشش کی ہے اور احادیث کی روشنی میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے اور قرآن کریم کے نزول کو اور اس کے رسول اللہ پر آمد کو شمار کیا ہے تو 22 سال 5 ماہ 14 دن، یعنی قرآن کریم جو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں 23 سال تک، تحقیقی الفاظ یہ ہیں کہ 22 سال 5 ماہ 14 دن تک قرآن کریم نازل ہوتا گیا، یعنی 22 سال 5 ماہ 14 دن تک رب تکلم فرماتے رہے اور کتاب بنتی گئی۔ اب رہی یہ بات کہ 23 سال علماء کیوں فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ قصور کا اعتبار نہیں ہے، چھوٹے کاف کے ساتھ پھر سین ہے، کسر، قصور کا اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب میں ٹائم دیکھتا ہوں تو وہ 1:13 ہے، تو میں کہتا ہوں 1:15 ہے، بھائی 1:15 تو نہیں ہے، 2 منٹ تو باقی ہے ابھی تک۔ اس کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں تاکہ یہ کہے کہ 1:14، 1:17، پھر اس ٹائم کہتے ہیں 20 اوپر۔ اس کو کہتے ہیں قصور کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی آدھا کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یہی کہتے ہیں کہ 23 سال، ورنہ تحقیقی تحریر یہی ہے کہ 22 سال 5 ماہ اور 14 دن جو رب نے تکلم فرمایا وہی ہماری کتاب ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہے کہ میں رب کی بولی بولوں، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، گویا رب کی بولی بول رہا ہے۔ جو چاہے میں رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر لوں، کہ رب سے گفتگو کروں، اس سے باتیں کروں، اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اور جو چاہے کہ میں رب کی زبان بولوں، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم یعنی اس کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی کے اپنے الفاظ ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم جس طرح کلام الہی ہے اسی طرح محفوظ بھی ہے۔ قرآن کریم محفوظ ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس طرح اللہ بے عیب ہے قرآن کریم بھی بے عیب ہے، اس لیے کہ یہ اس کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کو فنا نہیں ہے تو قرآن کریم بھی فنا نہیں ہوگا، آسمانوں پہ اٹھایا جائے گا مگر فنا نہیں ہوگا۔ جس طرح قرآن کریم ہمیشہ سے، جس طرح اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اسی طرح قرآن کریم کی بھی یہی حیثیت ہے، وہ محفوظ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت اپنے ذمے اٹھائے ہیں تو اس کے ذرائع بھی منتخب فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ طور پر قرآن کریم کو جبرائیل کو دیا، آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ پھر جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طرح پہنچایا جس طرح رب سے پہنچا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کے بارے میں آمد و رفت ہوئی ہے 26,000 دفعہ، 26,000 دفعہ اڑتا ہوا آیا ہے اللہ کے رسول پر، اور اسی طرح قرآن کریم کو محفوظ طور پر رسول اللہ کو دے دیا جس طرح رب سے اس نے لیا تھا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کریم کو اسی طرح محفوظ صحابہ کرام میں تقسیم کیا، اور صحابہ کرام نے پھر جانوں کا نذرانہ پیش تو کیا مگر قرآن کریم کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ صحابہ کرام کے ہاں قرآن کریم 7 کوشوں میں نہیں ہوتا تھا، افت پچٹ قرآن کریم قانون ولا پیش تمنا ٹیما خانتیا تخینت پیش تمنا بس قرآن کریم نہ انا زیارت کرے نو انشاءاللہ نقصان وفق، یہ قرآن کریم کا حق نہیں ہے۔ اور سال سال پہ پھر اس کے کپڑے بھی تبدیل کرے کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت ہو جائے، یہ اس کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ استاداں خوانانے تھی دا پیر مسونے قرآن اتنے قرآن بفق تھی مگر مسلمان ہے، باقی چیزیں بھول جائے تو افسوس ہے، قرآن کریم بھول گیا ہے کوئی افسوس نہیں ہے۔ مول صاحب بس زیارت کرنی کو نرس ہو نہ بس خانتیا تخینت،
نذرانہ جانوں کا پیش کیا مگر قرآن کریم کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ 1400 حافظ قرآن شہید ہوا مگر قرآن کریم کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ پھر صحابہ کرام نے تابعین پر قرآن کریم اسی طرح محفوظ پہنچا دیا جس طرح رب کے ساتھ محفوظ تھا۔ پھر تابعین نے تبع تابعین کو دیا، پھر تبع تابعین نے فقہائے امت کو اسی طرح محفوظ قرآن کریم دے دیا۔ پھر فقہائے امت نے اس کی حفاظت کی، مسائل کے استنباط کر کے، مفسرین نے تفسیر کر کے اس کی حفاظت کی، اور علماء دین نے اشاعت کر کے اس کی حفاظت کی۔ حافظوں نے قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کر کے اس کی حفاظت کی۔ مجودین اور قراء نے صحیح تلفظ کر کے اس کی حفاظت کی ہے۔ جلد سازوں نے جلد بندی کر کے اس کی حفاظت کی ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح اس کے ذرائع بھی محفوظ رہیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ذرائع مٹ جائیں گے، نہیں، جب خود قرآن کریم محفوظ ہے تو اس کے ذرائع بھی محفوظ ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر ذرائع فرض کر لے علماء مٹ جائے، حفاظ مٹ جائیں، قراء مٹ جائیں، اور قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے مٹ جائے تو قرآن کریم مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا اور اس میں رد و بدل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے رب تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے ذرائع بنائے ہیں۔ ذرائع محفوظ ہے تو قرآن کریم بھی محفوظ ہے، اور ہر ایک نے اپنے حصہ کا حفاظت کا کام کیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے سامعین میں سے کس نے کس طرح کی حفاظت کی ہے، وہ ہر ایک اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتا سکتا ہے۔ اگر اس کے اپنے کام کا نہیں ہے، اب وہ حافظ قرآن نہیں بن سکتا ہے تو اپنے بچوں کو مدارس بھیج دے تاکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ اگر اس کے بچے بڑے ہیں پھر اپنے نواسے اور پوتے بھیج دے تاکہ قیامت کے دن یہ خاندان بھی قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ بن جائے۔ یہ نہیں کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، بہت ذرائع ہے، اور یاد رکھو قرآن کریم محفوظ تو یہ ذرائع بھی محفوظ ہے۔ معارف القرآن میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے قرآن کریم کی حفاظت کا۔ ہارون رشید کا بیٹا تھا مامون الرشید، وہ سالانہ ایک ایسی تقریب منعقد کرتا جس میں علماء کرام کو وہ دعوت دیتا اور علماء کرام آتے، پھر اپنے اپنے انداز میں گفتگو کرتے اور قرآن کریم پر اپنے گفتگو بیان کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ایسا بندہ آیا جو شکل و صورت سے تو ممتاز لگتا تھا لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تقریب کے اختتام پر مامون الرشید نے اسے بتا دیا کہ آپ اسرائیلی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں اسرائیلی ہوں۔ یعنی غیر مسلم ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں غیر مسلم ہوں۔ تو پھر مامون الرشید نے اسے بتا دیا اگر آپ اسلام کا کلمہ پڑھیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بہت تعاون کریں گے۔ اس نے انکار کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ سال گزر گیا، دوسرے سال دوبارہ تقریب منعقد کی اور یہ بندہ آیا اور اس نے فقہ اسلامی پر ایک بہترین گفتگو کی اور بلیغانہ انداز میں گفتگو کی۔ مامون رشید نے اس سے ملاقات کی اور بتا دیا کہ آپ گزشتہ سال والے ہیں؟ کہا ہاں۔ اسلام قبول کیا ہے؟ جی ہاں بالکل کیا ہے۔ اس وقت تو آپ نے انکار کیا، ابھی اسلام کیوں قبول کیا؟ کہا کہ میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا، میں ایک خوش نویس بندہ ہوں، خوش خط لکھتا ہوں، خطاط ہوں، اور میں کتابیں لکھتا ہوں اور بیچتا ہوں، پھر اسی سے میرا گزارا ہوتا ہے۔ میں نے 3 نسخے تورات کے لکھے اور خوب رد و بدل کیا اس میں نے۔ یہ معروف القرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، مفتی محمد شفیع صاحب نے نقل کیا ہے قرطبی کے حوالے سے۔ خوب رد و بدل کی مگر خط میں نے بہت خوبصورت رکھا۔ میں نے تورات کو پھر میں نے یہودیوں کو دے دیا، انہوں نے اس کے اوراق دیکھے اور خوش خطی دیکھی، بس قبول کر لیا۔ ظاہری نقش و نگار پر گئے، آج تک اس کی شکایت مجھے نہیں پہنچی۔ اور 3 نسخے میں نے زبور کے اور 3 نسخے میں نے انجیل کے اسی طرح لکھے۔ خط تو خوبصورت استعمال کیا مگر من مرضی کی لکھائی کر دی، خوب رد و بدل کی اور تحریف کی اس میں، اور مہنگے داموں میں نے بیچا اور وہ بہت خوش تھے کہ ہماری کتاب کو خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح میں نے 3 قرآن کریم بھی لکھا اور ان میں بھی توڑے توڑے میں نے تبدیلی کی۔
جب بھی مسلمانوں کو میں نے پیش کیا تو انہوں نے خط سے پہلے اس کے الفاظ کو دیکھا، کیا اس میں تبدیلی تو نہیں ہے؟ جب کچھ پڑھا تبدیلی سامنے آئی تو انہوں نے قرآن کریم کو واپس کر دیا، دوسرے شہر گیا، تیسرے شہر گیا، چوتھے شہر گیا، قرآن کریم بکا نہیں۔ میں سمجھ گیا جو قرآن محفوظ ہے، جو کتاب محفوظ ہے، وہ دین بھی محفوظ ہی ہے، اس وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو قرآن کریم بھی محفوظ ہے اور قرآن کریم کے ذرائع بھی محفوظ رہیں گے۔ حجاج بن یوسف نے ایک دفعہ، بلکہ یہ کام ہی اس کا ہے، اس نے قرآن کریم کو زیر زبر اعراب جسے کہتے ہیں، یہ کام اس نے اپنے ذمہ اٹھایا، اور علماء کرام کی موجودگی میں قرآن کریم کو زیر زبر ڈالا گیا۔ قرآن کریم پہلے بغیر نقطوں کے ہوتا تھا، اور اس میں نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، زیر زبر بھی نہیں ہوتا تھا، چونکہ سب عربی زبان جانتے تھے اور قرآن کریم کے اکثر حافظ ہوتے تھے۔ یہ بھی یہ ذہن میں رکھے، پرانے دور میں حافظ